السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور میری ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم جوائنٹ فیملی میں کس طرح اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھی تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں اور کس طرح نکل سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہوں گی، آج کا موسم بہت اچھا ہے، آپ دیکھیں میں سبزیاں وغیرہ چھت پہ آئی تھی دیکھ رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہوں گی کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے نا، کوئی بھی بات اگر آپ کے دل میں آ جاتی ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر لیتے ہیں۔ تو رہی بچوں کی بات، تو میں نے جس ماحول سے اپنے بچوں کو نکالا ہے، جس طرح نکالا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی، یہ ایک فلمی کہانی اور میں نے کی ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی ایفرٹ کی، اتنی کوشش کی، اور میرے خامد نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ دیکھیں آپ جب کبھی کوئی سوٹ خریدنا چاہتی ہیں یا مائکے جانا چاہتی ہیں تو آپ کا خامد آپ کا ساتھ دیتے ہیں نا، آپ انسسٹ کرتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی نسل کے لیے اسے بولیں گی کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اور یہ ضروری نہیں کہ آپ سٹارٹ پہ گھر والوں سے لڑنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو کہیں کہ میں ان سے سیپریٹ ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے دل میں بات ہے، اپنے دل میں رکھیں، لیکن یہ سامنے رکھیں کہ میں نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ جیسے میں اپنے گھر، میری ایک مڈل کلاس ایسی فیملی تھی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، بالکل بالکل جو تھا ویلیج تھا اس طرح کا کہ پیدل چل کے ہی آپ کو روڈ پہ پہنچنا پڑتا ہے، اور اتنا مشکل کام تھا، میں نے سب کیا کیونکہ میرے دل میں تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا کیا کہ جب میرے بچے میری گود میں آ گئے تو ان کو میں نے اسپیشل کیئر دی۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے آپ جناب بڑا سکول ہائی کر لو اور ان کا باپ ان کو اچھی اچھی چیزیں لا کے دے، اچھے اچھے کپڑے لا کے دے، تو یہ نہیں۔ عورت کیا کرتی ہے، سارا کچھ اپنے خامد پہ ڈال دیتی ہے، کس کا باپ کرے نا یہ دوسری کا باپ کر رہا ہے، فلاں کا یہ کر مطلب اس کو خود کو ان باتوں سے نکالنے کے لیے ایک یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ میں تو کھانا پکا کے دے رہی ہوں، میں تو کپڑے دھو کے دے رہی ہوں، میں تو گھر کا کر رہی ہوں، یہ کام تو خامد کا کوئی کام نہیں، اس کا کام ہے صرف کما کے لا کے دینا۔ آپ کا کام ہے اس کی فیملی کو ہینڈل کرنا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بدلنا چاہتی ہیں تو آپ خود بدلیں گی۔ آپ کا خامد آپ کا ساتھ ضرور دے سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچوں کو جو ہے نا، جس طرح کی ماں کے اندر میں محبت ہوتی ہے، حب ہوتی ہے نا بچے کے لیے، یہ ساری اگر وہ اپنے خامد کے ساتھ شیئر کر کے اس کو بتائے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کو اچھے انسان بنانا ہے، ان کو آفیسر بنانا ہے، جو بھی مطلب آپ کے دل میں بات آ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جو میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ یہ کرے وہ کرے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ماں کروا سکتی ہے۔ بچپن سے اگر آپ بچے کو اسپیشل کیئر دیتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ پیسے لگانے کی بھی بچے کے اوپر ضرورت نہیں پڑتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تھوڑے سے پیسوں سے میں نے اپنے بچوں کی اسٹڈی سٹارٹ کی۔ سٹارٹ پہ تو مجھے گاؤں میں جب تھی مجھے زیادہ ان پہ لاگت لگانی پڑتی تھی، کیونکہ وہاں پہ گاڑیاں ہائر کرنا، پھر اچھے اسکول ہائر کرنا، سارا کچھ۔ لیکن جب میں سٹی میں آ گئی تھی نا، تو پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ یہاں اپرچونیٹیز آپ کے بات بہت ہوتی ہیں، اگر آپ کے بچے پڑھنے والے ہیں نا تو آپ کو بہت ساری ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں پہ آپ کے بچے فری بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے، کہ آپ کا بچہ جب ہونہار ہوگا، اس کے اندر کو قابلیت ہوگی، تو ہر اسکول اس کو بھاگ کے لے گا، کیونکہ ہر اسکول چاہتا ہے کہ میرے پاس ملائی آئے اور اس سے میں کچھ کماؤں، میرا یہ بچے بورڈ میں آ گیا یا کس طرح آ گیا ہے تو میرے اسکول کا نام ہو۔ تو اس طرح کر کے میرے بچوں کو یہ چیزیں مل گئی تھی کہ میں نے جو بچپن میں ان کے اوپر بہت ایفرٹ کی تھی، ان کو کچھ سکھا دیا تھا، پڑھا دیا تھا، تو پھر اچھے اسکولوں نے میرے بچوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی اسٹڈی تقریباً فری ہوتی آئی۔ اب آ کے میں نے اپنے بچوں کو جب ان کا 9th میں آ کے اپنی بیٹی کا اور 5 میں آ کے بیٹے کا اسکول بدلا ہے، پہلے میں نے ایوریج اسکولوں میں ان کو رکھا، اور میں نے جو میرے پاس تھوڑی سیونگ ہوتی تھی وہ اپنے گھر بنانے پہ لگائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہوتا ہے صرف یہ کہتی ہیں کہ ہمارے سوٹ اچھے ہونے چاہیے، ہمارا مطلب جو سٹائل ہے نا رہنے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس مہنگے مہنگے سوٹ ہوں۔ ان سے آپ کا سٹائل نہیں بدل سکتا، آپ کی سوچ آپ کا سٹائل بدلتی ہے۔ پہلے اپنی سوچ بدلیں، پھر آپ کے سارے سٹائل بدل جاتے ہیں، آپ کی بچوں کی لائف تک بدل جاتی ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں۔ میں زیادہ تو نہیں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میرا بلاگ بہت چھوٹا ہے۔ اگر اچھی مائیں ہونا تو یقین کریں کہ اچھی مائیں دنیا میں اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کر سکتی ہیں۔ اچھے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کو کھانا پکا کے دے رہی ہیں، کپڑے دھو کے دے رہی ہیں، نہیں، آپ ان کے لیے سوچ کیا رہی ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو اپنے کنٹینٹ میں کچھ اس طرح کا نہیں دکھاتی کہ میں یہ وہ بنا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں آج میں دال چاول بنا رہی ہوں، میرے بچے اتنے شوق سے کہتے ہیں کہ آج دال چاول ختم ہوئے ہیں تو وائس اوور میں دوسرے دن کر رہی ہوں نا، تو انہوں نے کہا ماما آج پھر یار دال چاول بنائیں۔ اتنے مزے کے ان کو لگتے ہیں کیونکہ میں بناتی کچھ اس طرح کی ہوں کہ آپ یقین کریں کہ یہ بیف مٹن ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ ساری دالیں میں نے آپ کے سامنے مکس کی ہیں۔ صرف یہ دیکھیں کہ
आप जिस हालात में हैं ना, उसी हालात में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। आप बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते पे डालते जिस रास्ते पे चल के हम अपने बच्चों की बेहतरी कर सकें, अपने खामंद के साथ चल के। क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी है हमारे पाकिस्तान में, जिस तरह की इतनी एफर्ट करने के बाद पे कितनी मिलती है, या खामंद को बाहर के मुल्क तक जाना पड़ता है, तो अगर औरत उसके साथ खड़ी नहीं ना होगी तो यकीन करें कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी है। अब सिर्फ ये कि मैंने औरतों को अक्सर ये रोने देता है कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हमारा खामद वो नहीं पूरा करता, ये नहीं पूरा करता। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपने बच्चों को टाइम किस तरह का देना है, उनके साथ किस तरह मैंने रहना है, किस तरह उनको उनकी स्टडी के लिए किस तरह टाइम निकालना है। अब जॉइंट फैमिली में कहते हैं कि हम स्टडी का टाइम नहीं दे सकते बच्चों को, ये नहीं कर सकते। मैंने हर हाल में हर काम किया, जो भी मुझे मतलब जिस तरह भी मैं रही हूँ ना, मैंने हर हाल में हर काम अच्छा किया, और अपने बच्चों सिर्फ अपने बच्चों का दिल में सोचा कि इनका मैंने अच्छा करना है। अपनी लाइफ में मैंने कहीं पीछे छोड़ दी। ये मुझे कभी कभी याद आता है कि मैंने अपने लिए जो है ना वो इतना अच्छा नहीं किया, मतलब सारा टाइम अपने बच्चों पे स्पेंड किया और उनके लिए सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये है कि मुझे इतना मज़े का फल इस चीज़ का मिला कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने सिटी में आई हूँ, मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई मेल नहीं था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं था, मैंने अकेले सारा कुछ किया, घर से लेके यहाँ तक अपना दिमाग भी लड़ाया, अपनी जो है ना एफर्ट भी की, और अल्लाह ताला ने मुझे वो फल दिया कि मैं कहती हूँ कि ये कभी फ्यूचर में जाके आप लोगों को मैं बताऊँगी कि जब मैं एक पूरी स्टोरी आप लोगों को बना के बताऊँगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने एफर्ट किस तरह की और किस तरह थी। सारा कुछ था तो मैंने उसको बदला कैसे। तो आम मोस्टली मैंने औरतों को यही करते देखा है, रोना ही रोते देखा है कि ये नहीं हो सकता, इसकी ये वजह है, ये नहीं हो सकता, इसकी ये वजह है। तो जब आप अपने दिल में ये चीज़ सोच लेती है ना कि मैंने अपने बच्चों के लिए निकलना है, कुछ अच्छा करना है, बेशक अब जॉइंट फैमिली में वहाँ भी अपने बच्चों को टाइम दे सकती हैं आप। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जैसे लोगों में अल्लाह ताला ने हमें डाल दिया। क्योंकि बेटी जब अपने घर से ब्याह के दूसरे घर में आती है तो गारंटी नहीं होती कि जैसे आपका पिछला घर था वैसे ही अगला होगा, बहुत मुख्तलिफ होता है। लेकिन उस मुख्तलिफ में आपको अच्छा खुद करना होता है। ये मैं जिस फैमिली में आई थी वो इंतहा दर्जे के अजीब लोग थे मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको तलीम पे और मेडिकल पे, जिस तरह कि बच्चा बीमार हो गया तो उसको घर में हैंडल करना है, अगर तलीम है तो तलीम 10-20 से आगे नहीं है। लेकिन मेरा ये था कि जो आप कमा रहे हो ना उसका जो एक हिस्सा है ना वो तो अपने बच्चों की स्टडी पे लगाओ, और मैं लगाती थी। जब मैं गांव में थी सारी बात है, आपको स्कूल दूर जाना पड़ता था, गाड़ियाँ भी लेनी पड़ती थी, ट्यूशन भी करनी पड़ती थी बच्चों की, तो मैं सब करती थी। और जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने दाल चावल बना ली हैं और साथ में सिंपल कबाब बना के रख देती हूँ। इसमें आप चिकन डाल लें, और शामी कबाब हैं जो मैं बना के इकट्ठे रख देती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि मैं सिंपल चीज़ बना रही हूँ तो फिर मैं साथ में एक एक कबाब कर लेती हूँ, अचार रख लेती हूँ, और साथ में दाल हो जाती है। अगर आपके पास दही है तो फिर क्या ही बात है। और सारी चीज़ें और सलाद कट करके रख लेती हूँ। और ये ज़बरदस्त किस्म का मेरे बच्चों का जो है ना डिनर हो या दोपहर का आप खाना दे रहे हैं, मतलब लंच है, तो ज़बरदस्त हो जाता है। आपने सबसे पहले आप एक व्लॉग में आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, ये आपको साथ ही साथ मैं बताती रहूँगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि थोड़े में थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। अब जब खाना बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से पेश करें, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बैठ के खाना सिखाएं, ये सारी चीज़ें शामिल है। अल्लाह हाफिज़, बाय।